لیکن غامدی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب قرآن کھولتے ہیں، اس کے تراجم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تفاسیر کا بھی جائزہ لیتے ہیں، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا ذہین طبقہ کوئی محسوس نہیں کرتا وہ چیز جس سے اس کا دل بدل جائے یا دماغ بدل جائے، وہ کوئی مناسبت محسوس نہیں ہوتی، یوں لگتا ہے کہ کچھ واقعات ہیں اور وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ جو آخرت کی بات ہے وہ بار بار ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی یوں لگتا ہے کہ کوئی اسٹیمولیشن نہیں ہے پڑھنے والے کے لیے۔ یہ میں ایک عام آدمی کا پرسپیکٹو سے آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے خود بھی بتایا کہ ابتدا میں قرآن نے آپ کو متاثر نہیں کیا جس طرح آپ اس کو دیکھتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن ہم کو اپیل کیوں نہیں کرتا؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے۔ ہمارے ہاں اس کا تعارف نہیں کرایا جاتا۔ آپ جب کوئی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ کتاب کس نوعیت کی ہے۔ یعنی آپ نے تاریخ کی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہے، ریاضی کی، سائنس کی کوئی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہے، آپ نے شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑایا ہے، کیا چیز لوگوں کو دی ہے؟ ایک عمومی سا بیان دے دیا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، خدا کی آخری کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں انسانوں کو رہنمائی دی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کتاب کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کو دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، وہ آخری رسول جب زمین پر آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو انذار کیا۔ انذار قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو یہ بتایا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوتا، وہ موت سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک نئی دنیا میں تم آنکھ کھولنے والے ہو، اور اگر تم میری اس بات کو نہیں مانو گے، نہیں قبول کرو گے، میں دلیل دوں گا، میں سمجھاؤں گا، میں تمہارے ساتھ مباحثہ کروں گا، لیکن اگر میری بات نہیں مانو گے تو جو جزا اور سزا قیامت میں ہونی ہے میں وہ اس زمین پر برپا کر کے دکھا کے جاؤں گا۔ یہ ایک پیغمبر نے آ کر دنیا کو کہا۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر یہ جزا و سزا کیسے برپا ہوئی؟ اس نے کیا کہا، لوگوں نے کیا کیا، کیا مکالمے ہوئے، کیا بات ہوئی، مخاطبین کون کون تھے، کن کو ایڈریس کیا گیا، ان کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا، اس کے بعد یہ دعوت، یہ پیغام جن مراحل سے گزرا وہ کیا کیا پیش آئے، اور آخر میں خدا نے اپنا فیصلہ سنایا، اور وہ قیامت جو ہم سب کے لیے برپا ہونے والی ہے وہ عرب کے باشندوں کے لیے اسی زمین پر برپا ہو گئی۔ یہ قرآن مجید اس قیامت کی سرگزشت ہے۔ تو اگر آپ اس تعارف کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے ایک دوسری دنیا کھول دے گا۔ لیکن اگر آپ اس تعارف سے واقف نہیں ہیں کہ وہ ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے، ایک قیامت صغریٰ، ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت کے برپا ہونے کی داستان ہے، تو آپ نہ اس کے کرداروں کو سمجھ سکیں گے، نہ اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو جان سکیں گے، اور نہ جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے اور جس نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہے وہ واضح ہوگا۔ اس تاثر کے ساتھ آپ داخل ہو جائیں گے کہ یہ قرآن مجید شاید مجھ سے براہ راست بات کرے گا، نہیں، وہ آپ سے براہ راست کوئی بات نہیں کر رہا۔ یعنی ایک پیغمبر زمین پر کھڑا ہے، اس کے مخاطبین ہیں، اس کی قوم ہے، وہ قریش ہے، اہل کتاب ہے، وہ ان کو بتا رہا ہے کہ میں خدا کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں، میں تمہارے لیے خدا کے عذاب کی وعید لے کر آیا ہوں، رحمت چاہتے ہو تو دے دوں گا، لیکن اگر نہیں چاہتے تو قیامت کی جزا و سزا دنیا میں برپا کر کے دکھا دوں گا۔ جو میں دعویٰ لے کر آیا ہوں وہ زمین پر واقع ہو جائے گا۔ یہ مکالمہ ہے جس پر قرآن مجید مشتمل ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنی کتاب میزان میں اس تعبیر کو اختیار کیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ آپ اس کے کرداروں کو دیکھیں، خدا بات کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ بات کر رہے ہیں، یہ قریش سے بات ہو رہی ہے، یہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، آپ کے لیے اس کا میسج انڈائریکٹ ہے۔ تو جب تک آپ کتاب کی نوعیت نہیں جان لیں گے آپ اس سے لطف نہیں اٹھا سکیں گے، اس کے انداز کو نہیں سمجھ سکیں گے، اس کی باتوں کو نہیں جان سکیں گے۔ قرآن یہ کتاب ہے، گویا اس میں صرف ہدایت نہیں دی گئی،
ہدایت کو زمین پر برپا کر کے دکھایا گیا ہے۔ اگر میں محض تمثیل کے لیے یہ عرض کروں تو جیسے آپ شیکسپیئر کا ڈرامہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے علم ہے، روشنی ہے۔ ہمارے شاعر اقبال نے شیکسپیئر کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، راز نہ پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، فطرت کے بے شمار راز ہیں جو شیکسپیئر بیان کرے گا، لیکن وہ اپنے کرداروں کی زبان سے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ براہ راست آپ سے مخاطب نہیں ہوتا۔ قرآن کا معاملہ بھی ہے۔